یار جنید ہم محرم کی وجہ سے شو نہیں کر پائے، اور یہ اب چونکہ ہمارا پہلا شو ہے اس کے بعد، اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ اس وقت کراچی کا مسئلہ ہے۔ کراچی میں جو ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں، سب کے رشتہ دار دوست احباب ہیں، میں نے تو جہاں جہاں پہ رابطہ کیا ہے لوگ بیچارے بڑے پریشان، بڑی اذیت سے تگڑے لوگ جو ہیں اچھے علاقوں میں، امیر کی تخصیص بھی نہیں رہی، غریب علاقے امیر علاقے۔ وہی میں کہنے لگا ہوں کہ جو تگڑے علاقوں میں رہتے ہیں لوگ وہ بھی بیچارے کہہ رہے ہیں کہ بتی کوئی نہیں ہے۔ 90% علاقوں میں کراچی میں بجلی پانی وغیرہ کا یہ ٹیلی فون کنیکشن کا اتنا سیاپا پڑا رہا ہے کہ استغفر اللہ۔ بجلی آئے تو مصیبت، نہ آئے تو مصیبت۔ دیکھو نا، بجلی کی وجہ سے جو کرنٹ پڑنے سے یا دیگر جو چھتیں وغیرہ گرنے سے جو وہاں پہ لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، ان کی تعداد جو ہے وہ 100 سوا 100 سے تجاوز کر رہے ہیں۔ دیکھو نا یار، ایک جان چلی جائے نا انسان کی تو ملکوں کے اندر وقت پڑ جایا کرتے ہیں، تو 100 بندہ جو ہے وہ بیچارہ ہلاک ہو گیا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اب تک 570 ملی لیٹر بارش ہو چکی ہے، اور زیادہ جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ موسمیات یہ پریڈکٹ کر رہا ہے، اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ مانسون کا ایک اور سپیل بھی کراچی کے شہریوں کے لیے عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اب یہ اللہ اپنی حفاظت میں رہے، اللہ پاک رہے، رک جائے، اور اللہ نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے، بندوں نے جو کیا ہے وہ تو کراچی میں سب کے سامنے۔ ایک مطلب رف آئیڈیا یہ ہے کہ 70 ارب روپے سے زیادہ کا مالی نقصان ہو چکا ہے، کم از کم 15,000 گاڑیاں موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ 5 سے 7,000 گھر ایسے ہیں جو رہنے کے قابل نہیں رہے، جو رہنے کے قابل اس لیے نہیں رہے کہ بارش وہاں ان کی بنیادوں میں بارش کا پانی چلا گیا، اور وہ خالی کرنے پڑیں گے، وہ کسی بھی لمحے زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ اب وہ 5-7,000 جو گھر رہے ان کی تعمیر کیسے ہوگی؟ کئی مخیر لوگ سامنے آئے ہیں، لیکن مخیر لوگوں کہ صرف بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مختلف علاقوں میں جا کے مخیر لوگ خود پھنسے ہیں، ڈیفنس میں خود پھنسے ہیں مخیر لوگ، نہیں مخیر لوگ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ملک کے دیگر حصوں سے لوگ کراچی کے شہریوں کی مدد جاری ہے، اس میں کئی بڑے بڑے ادارے شامل ہیں۔ مگر اس وقت تک لائن سیدھی نہیں ہوگی، اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ملک کے سیاستدانوں کے ڈرامے ختم نہیں ہو۔ اچھا اب یہ دیکھو نا، اب یہ اس میں ایک سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب آپ ٹوپی ادھر سے اٹھا کے اس کے ساتھ رکھ دیں، اس سے بھئی سیدھی بات ہے کہ کراچی میں 2 ہی ادارے ہیں نا، ایک سندھ حکومت ہے اور ایک ضلعی حکومت ہے۔ ضلعی حکومت کا ہونا یا نہ ہونا اس وقت ایک برابر ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، تو پھر پچھلے کئی دہائیوں سے یہ ذمہ داری جو ہے یہ صوبائی حکومت کی تھی نا۔ یہ سر زیادتی ہے، شہریوں کے ساتھ بہت زیادتی ہے، اور شہریوں کے ساتھ زیادتی کے ظلم ہے یار، ظلم ہے۔ ان لوگوں نے اگر ضلعی حکومت کی اگر طاقت نہیں ہے تو وہ بھائی صاحب جڑے کاغذ سٹ کے ڈرامہ کرن رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا استعفیٰ دے دیتے۔ جس بندے کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہو کہے لو بھائی جی اپنا کام میں گھر جا رہا ہوں۔ استعفیٰ دینے کا رواج یا اہمیت ہمارے ہاں جیسا تک ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو سندھ کی صوبائی حکومت ہے، مطلب پچھلے یار 12 برسوں کے دوران 70 کروڑ ڈالر روپے نہیں ڈالر 70 کروڑ ڈالر ان کو مدد مل چکی ہے یا قرض مل چکا ہے کراچی میں سیوریج کا نظام بہتر بنانے کے لیے۔ یہ معمولی رقم نہیں ہے، 70 کروڑ ڈالر سے آپ کئی کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی 2 دن پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے ورلڈ بینک سے 3.5 کروڑ ڈالر مزید مانگ لی ہیں، اور ہم کئی بار اپنے پروگرام میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں میرا خیال ہے 100 مرتبہ اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ کراچی میں جتنا جب بھی سیلاب آتا ہے یا اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ کراچی کے ندی نالوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ یہی میں کہنے لگا تھا کہ جدھر جدھر سے پانی نکلنا ہوتا ہے، جدھر سے یہ فالتو جو گند مند ہے جانا ہوتا ہے، ان پہ تو بلڈنگیں بن گئی ہوئی ہیں، بڑے بڑے تگڑے سوسائٹیوں نے وہ قبضے کر لیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کئی پلازے کئی رہائشیں بن چکی ہیں۔ اب اگر جتنی بھی تجاوزات ہیں جن پہ قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں نے، اس کو اگر گرانے کے لیے گورنمنٹ نکلے گی یا کوئی بھی ادارہ نکلے گا تو لوگ وہاں پہ اور خواتین وہاں پہ آگے بلڈوزروں کے کھڑے ہو کے چیخو پکار شروع کر دیں گی اور کہیں گی جی کہ ہم غریب ہیں، پہلے ہمیں کوئی مکان دیں پھر ہم یہاں سے۔ یار آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بھائی۔ عزیزی بھائی جان آپ یہ بات نوٹ فرما لیں کہ جب تک ان ندی نالوں سے
नाजायज तजावजात खत्म ना की गई और दूसरा कोई हल नहीं है इस सूरत हाल के इयादे से बचने के लिए। दोबारा ऐसी सूरत हाल से बचना चाहते हैं तो आपको और कुछ नहीं तो कराची के जो 7 बड़े नाले हैं जी, इनकी सफाई तो इंडिस्पेंसिबल है, इनएविटेबल है, ना गहीर है। यार आज से कमोबेश 30 बरस पहले जो थे, ये जो नदी नालों की जो मजमूई चौड़ाई थी ये 70 फुट थी, आज ये कम होके 20 फुट रह गई है और वो 20 फुट में से भी 60% पर कब्जा हुआ है। यानी आज की जो ताजा तरीन तहकीक जो है, मैं अपने जो कराची ब्यूरो की मदद से हमने मुरतब की है, वो मैं आपके गोश गुजार करता हूं, आपके कानों में से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। लो जी गौरी साहब तैयार हो जाओ जी। यार सारे में करना ही धुआं निकल गया, मेरे कल्ले ना थोड़ी। सबकी बात कर रहा हूं। आपका धुआं ज्यादा धुआं होता है। पर देखो कि शेरशाह नाले पर लियारी नदी से लेके उर्दू बाजार तक 80% जो नाले हैं उन पर कब्जा है। इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड पर सोंगल रोड नाले पर 70% कब्जा है। इसी तरह रनछोड़ लाइन से माई कोलाची तक जो है वो सिटी नाले पर 70% कब्जा है। न्यू कराची हजारा रोड नाले पर 60% कब्जा है। पहलवान गोड नाले पर 50% कब्जा है। इस तरह 13.5 किलोमीटर तवील जो गुज्जर नाला है, कराची का जो मशहूर नाला है, वहां पर 10,000 से ज्यादा घर बने हुए हैं भाईजान। देखो ना जरा, तो आप वो गिराने के लिए निकले कोई भी, तुम देखो किस तरह बददुआएं और किस तरह हुकूमत के खिलाफ लोग बोलेंगे। और ये किसी को ये एहसास नहीं होगा कि भाई इन लोगों ने कब्जे किए। हम कहते ये हैं जी कि अब इन्होंने बना लिया हुआ है, इनका कुछ करें। और फिर दूसरी बात, मेरा मतलब एक आदमी ने अगर गलत काम किया हुआ है, अगर कोई 10 साल बाद 20 साल बाद भी उसका ख्याल कर रहा है तो वो करे। अच्छा, बनता है। एक जवाब ये पेश किया जाता है कि जी हमने कब्जा नहीं किया, हमने तो जायज तरीके से कागजात देख के खरीदा है। अच्छा, ये घर, ये प्लाजा, ये जितने भी अपार्टमेंट्स हैं हमने तो खरीदे हैं, जिसने कब्जा किया उसको पकड़ा जाए। अब कहां से यानी कि मुर्गी पहले या वैसे जुनैद मैं माफी चाहता हूं, कभी कभी अदालतें ये भी तो करें ना कि जो जाली कागजात बना के देने वाले हैं वो बेशक रिटायर हो गए, कब्रों से निकाल के उनको सजाएं दें। क्यों ये होता है यार? क्यों एक गरीब आदमी से तुम लोग पैसे लेके उसको जाली कागज बना के प्लाट दे देते? ये सजा भी होनी चाहिए, इसका कोई इबरतनाक किस्म का ना जी फैसला होना चाहिए ताकि आइंदा किसी की जरूरत ना हो। अभी तक तो कराची के अंदर मैं समझता हूँ कि वो जो 250 बंदे की हलाकत है, बेगुनाह और बेचारे मासूम लोगों की जो वहां पे मजदूरी कर रहे थे, उनको जो हलाक किया गया है इस हौलनाक तरीके से, उस कत्ल की नहुसत ही नहीं भी खत्म होती। ये भी पता करना चाहिए नाजायज तजावजात के अलावा कि 70 करोड़ डॉलर गए कहां, लगे कहां। 326 अरब रुपए का बजट जो कराची के नदी नालों की सफाई के लिए रखा गया था, वो कहां गया? वो एक उसकी झलक तो हमने कल देख ली है ना। सिंध हुकूमत की एक आम शख्सियत के घर के जो बेड है वो सोने के बने हुए हैं, और फिर वो कहता है कि मेरे अब्बू की कब्र का ट्रायल किया जा रहा है। अंदाजा करें, इनके जवाब सुने आगे से। बात ये जो बुनियादी काम है, बिल्कुल बुनियादी का। अब देखिए लाहौर में किसी की भी हुकूमत हो, परवेज इलाही का ये तख्ते लाहौर पे परवेज इलाही का राज हो, शहबाज शरीफ का, इवन बुजदार साहब का हो, एक काम बाकायदगी से होता है कि मानसून की आमद से पहले नदी नालों की और सेवरेज की सफाई जरूर की जाती है। इवन ये जो आपकी कैंपस वाली नहर है, यहां पे बाकायदगी से भल सफाई का काम होता है। ये 2-3 बुनियादी काम है, जिस मर्जी की हुकूमत हो वो काम जरूर होता है, जिसकी वजह से चले 1 दिन 1.5 दिन तक लाहौर के शहरियों को भी बड़ी शदीद बारिश की सूरत में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन सैलाबी सूरत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यहां पे कराची में 13 बरस से जो सालाना सफाई है वो भी नहीं हो रही। 13 बरस गुजर गए हैं, नदी नालों की जो सालाना सफाई होनी चाहिए ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। वो नाला सर हमने टीवी पे देखा, टीवी पे देखा और लग रहा था कि वाकई इतने सालों की सफाई। और मैं ईमान से इस बात से भी बड़ा ही दुखी होता हूं किसी वक्त के ये जो सिंध के लोग हैं, ये कितना प्यार करने वाले हैं, इनके साथ कई सालों से, कई दिहाइयों से क्या सलूक हो रहा है, और उसके बावजूद वो लोग बेचारे वोट देने इनको निकलते हैं। वो आज तक आप अंदरून सिंध देखे ना,
آج تک وہاں پہ جی اے بھٹو کا نعرہ لگتا ہے، آج تک لگتا ہے، اور کسی ببر شیر نے یہ نہیں خیال کیا کہ یہ ہمیں اس قدر محبت دے رہے ہیں، ہم ان کو کچھ تو لوٹائیں، ان کا کچھ تو ایسا رسپانس دیں کہ یہ لوگ بیچارے یہ اپنی وفا کا، اپنی کرنے والی محبت کا تھوڑا بہت تو مول حاصل کر رہے ہیں۔ عزیزی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، جی اے بھٹو دیکھو یار نعرے لالا کے اے حال ہو گیا۔ ناظرین یہاں ملے نا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔